أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین نے ہم پر بڑا فضل و کرم کر رکھا ہے. اس امن و امان کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے امن و امان. توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیج کر مسلمانوں کی پوری طرح سے تربیت کی، تعلیم کا مرحلہ پورا کیا، نبی نے تزکیہ کیا، تربیت کی، اور اسی کا نتیجہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، جس نے دنیا کے اندر ان کی اپنی طاقت جہاں تک تھی اس کو پورا استعمال کر کے اسلام کی تعلیم کو پہنچایا.
اب یہ ہم پر واجب و فرض ہے کہ ہم دین اسلام کی ان تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں۔ تبلیغ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک بول کر اور ایک عمل کے ذریعے۔ بہت دفعہ ہم اپنی زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں تو بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اسلام لاؤ، بلکہ آپ کا عمل دیکھ کر خود بخود اسلام لے آئے۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آئے اور وہ مدینہ میں ٹھہرے، مہمان تھے۔ اسلام کے اندر مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ خرافات اور رسومات ہیں، اس بنا پر کسی موقع سے خوب کھلا دیتے ہیں، اس کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی لیے لوگ نکاح کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار آئے ہیں، کیا حرج ہے کہ کھلا دیا جائے؟ کہتے ہیں اسلام میں رشتہ داری کا حکم ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو۔ لوگ اپنے من سے چاہتے ہیں کہ اسلام کو موڑ لیں۔ نکاح کے موقع پر دعوت کے لیے اتنے سارے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جس میں ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار آتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، کیا ہے عجب کہ اسی موقع سے کھانا کھلا دیا جائے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ نکاح کے موقع پر لوگ ایسا جمع ہو؟ کیا اس بات کا شریعت میں اہتمام ہے؟ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے کہ اپنے دوست و احباب کو بلائیں؟ اور اب بہت سا چلن کیا چلا ہے، لڑکی والے نہیں، اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو لڑکے والے کہتے ہیں ہم کھلا دے رہے ہیں، ان کے طرف سے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، ان کے برابر آج کون مالدار ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں انہوں نے جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، دنیا کے سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کیا، وہ غنی، ان کا لقب ہی غنی ہے۔ کیوں نہیں اس بات کا اہتمام کیا کہ اللہ کے رسول آپ مت کریے، میں کھلا دیتا ہوں سارے مدینہ والوں کو؟ تو میرے بھائیو، اسلام کی تعلیم سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے عملی دعوت پیش کریں۔ وہ صحابی، وہ شخص آئے، ٹھہرے، اللہ کے رسول نے انتظام کیا اور خوب کھا لیا۔ دیہات کے تھے، جب اچھا اہتمام دیکھا تو خوب کھا لیا، اور رات میں بستر پر ہی کر نکل لیے۔ دور پہنچے تو یاد آیا کہ تلوار چھوٹ گئی ہے میری۔ وہ تلوار کے لیے لوٹے، تلوار کے لیے لوٹے۔ اس زمانے میں انسان کے سفر کے لیے یہ بہت ضروری تھا، وہ اس طرح کے نیزہ، تلوار، لاٹھی وغیرہ لے کر نکلتے تھے۔ لوٹے، کیا دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، جس پر جبرائیل آتے ہیں، جس سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل ان کے آ کر گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو دھل رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ عمل اللہ کے رسول نے ان سے نہیں کہا تھا، وہ دیکھ کر اسلام لے آئے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس وقت زبان سے زیادہ عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا منظر پیش کریں۔ یہ ابھی جو موقع ہے قربانی کا، یہ ایام جو چل رہے ہیں فضیلت والے ایام ہیں، اس میں خطبے بھی ہوئے ہوں گے اس سے پہلے۔ یہ جو ایام ہے بڑے عظیم ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ ایام وہ ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ
من هذه الأيام أيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمالی ونفسی ثم لم يرجع من ذلك بشيء. کہا یہ جو ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ کے بہت ہی پسند ہے اللہ کو ان ایام میں نیک عمل کرنا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر؟ کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے، سوائے یہ کہ ایک آدمی اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر اس میں سے کچھ بھی لے کر نہیں لوٹا اور وہ شہید ہو گیا. شہید کا تو مقام ہی الگ ہے، شہید کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن نکلنا اللہ کی راہ میں جو اجر و ثواب ہے. لیکن ان ایام میں گھر پر بیٹھ کر اعمال صالحہ انجام دینا اللہ کو بہت محبوب ہے. ابھارنا مقصد ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مرتبہ نیچے ہو گیا. ابھارنا مقصد ہے کہ ان ایام میں مسلمان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں. رسول اللہ نے کر کے بتایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، 9 دن تک روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بلند کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ کہو، والحمدللہ کہو. ان ایام میں یہ عمل کرنا چاہیے. ان ایام کی یہ فضیلت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. نبی کہتے ہیں لقیت ابراہیم لیلتاً اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام. اللہ کے رسول کہتے ہیں معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو جا کر میرے طرف سے سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو خبر دینا، ان الجنہ طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، عذبۃ الماء، میٹھا پانی ہے. اور کہا وفیہا قیعان، زمین بڑی ہموار ہے، زمین بڑی ہموار ہے، پانی بھی ہے، بڑی عمدہ ہے مٹی. اس کے اندر پودا لگاؤ گے تو بہت تیز ابھرے گا. کا وغیرہ سہا، شجرکاری کرو جنت کے لیے دنیا پر رہتے ہوئے، پودے لگاؤ، دنیا پر ہو یہاں عمل کرو گے جنت میں پودے لگیں گے. اور کہا اس کی پودے شجرکاری کیا ہے؟ کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا یہ پڑھو گے، جتنی دفعہ پڑھو گے اتنے تمہارے نام کے جھاڑ وہاں پر درخت لگتے چلے جائیں گے. ان ایام میں یہ اعمال انجام دینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کان ابو ہریرہ وعبداللہ بن عمر یخرجان الی السوق یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما. ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ نکل جاتے بازاروں میں ان ایام میں، اور وہاں پر جا کر اللہ کی تکبیر بلند کرتے تو لوگ سن کر ان کی تکبیرات کو لوگ بھی کہنے لگتے. لیکن آج ڈیجیٹل زمانہ ہے، لوگ اپنے اسٹیٹس پر ریکارڈنگ کی ہوئی رکھ لے رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. یہ سوال اہل علم سے سعودی عرب کے بڑے علماء سے پوچھا گیا کہ اس طرح لوگ عمل کر رہے ہیں. کہا یہ جائز نہیں ہے، وہ اس کو ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، وہ تم اپنی زبان سے ادا کرو، زبان سے ادا کرو. اسی لیے کہتے ہیں اچھا ہوا کہ ادھر ملک آزاد ہو گیا، ورنہ ابھی بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پر تحریک چلاتے رہتے کہ آزاد کرو ملک کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. زبان سے ادا کرو. آپ کا جسم اس کی حرکت میں آنا چاہیے. محض ریکارڈنگ کر کے خطبے بھی سن لیے جائیں، اذان بھی دے دی جائے، امام کی ضرورت نہیں ہے. مسجد والے کیوں انتظام کریں اتنے سارے اور نکھڑے جھیڑے امام اور مؤذن کے، سارے کام ریکارڈنگ کے ذریعے ہوتے رہیں؟ نہیں مسلمانوں، اپنے آپ کو لگاؤ. یہ زبان گواہی دے گی اللہ کے سامنے، یہ تر رہی اللہ کے ذکر سے اس بات کی گواہی دے گی. اس لیے ڈیجیٹل زمانے میں سب کچھ ڈیجیٹل نہ بناؤ.
جو چیزیں ہیں فائدے کی ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اپنی عبادات میں ان کو شریک نہ کرو کہ اسی کے ذریعے تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ رکھا ہے تمہارے لیے۔ کس لیے رکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام زمین سے کام شروع کیے، آسمانوں پر بلندی ملی، کہاں اب اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے تمہارے لیے بہترین، تو کیا نمونہ ہے؟ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں نے برملا کہہ دیا، کیا کہا؟ تم سب کافر ہو، تمہارے اور ہمارے درمیان میں دشمنی ہے، بغض ہے، عناد ہے، اور یہ جب تک باقی رہے گا جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لا لو۔ ہمارے یہاں پر اس معاملے میں بھی بڑی نرمی آئی ہے۔ نرمی کا معاملہ، ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے، ڈر اور خوف کا یہاں تک عالم ہے کہ پچھلے جمعہ میں نے ایک مسجد میں خطبہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ قربانی کے جانوروں میں تو اب گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب ملے بعد میں بولے آپ گائے کا نام کیوں لیے؟ بڑے جانور بول دیتے، بڑا جانور۔ بزدلی کی انتہا۔ تمہارا روب کافروں پر ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا روب اپنے دلوں پر ڈال لو۔ حالات کے مطابق تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری شریعت نے آسانی تمہیں دی ہے، لیکن احکام شریعہ نہیں بدل جائیں گے، شریعت کی اصطلاحات نہیں بدل دی جائے گی۔ کس لیے زندہ رہیں گے پھر ہم لوگ؟ اتنے ڈر اور بزدلی سے ہم اپنے ان ممبروں سے نہیں بول سکے اپنی اسلامی تعلیمات۔ کل یہ بچے، ہمارا جنریشن جب بڑا جانور ہی تشریح سنے رہیں گے تو بڑے جانور میں تو نیلگاہ بھی ہے، بھینس بھی ہے، اور بھی بہت سے جانور ہیں جو اللہ نے حلال قرار دیے ہیں، تو بڑے جانور میں سب شامل ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بزدلی ہے، یہ کفار کا رعب ہے۔ یہ اس لیے آیا جب ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید میں شریک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں تنا ہے، کفر ہی کفر ہے، حتیٰ کہ باپ بھی کافر، گھر کا سارا ماحول کافر، اکیلے کھڑے ہو کر کہہ دیا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، دشمنی ہے۔ لیکن تعلیمات صحیح نہیں ہونے کی بنا پر دشمنی کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ مارو دوسرے کو۔ دشمنی کا معنی یہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی دشمنی ہے، دل کی دشمنی ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے اللہ سے اللہ یا تو عمر کو اسلام قبول کرا کے اسلام کو تقویت پہنچایا ابو جہل کو۔ دل کے اندر وہ کفر کی بنا پر نفرت ہے، لیکن یہ چاہت ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئیں، ان کو گلے سے لگا لیا جائے، ان سے محبت ہو جائے۔ جو دل کی عقیدے کی دشمنی اور بغض و عناد ہے، اور دشمنی بغض عناد عقیدے کی یہ معنی نہیں ہے ہر وقت کہ وہ تمہیں مارے تم ان کو مارو۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اہم سفر تھا ہجرت کا، اس موقع پر آپ نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو رکھا تھا وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کو راہ بتانے والا شخص، آپ کو کھانا پہنچانے والا غار میں، یہ سب لوگ اسلام پر نہیں آئے تھے۔ معاملہ سب سے ہوگا، اخلاق اور تعلیم عقیدے کی بنیاد پر ان سے تمہیں بغض و عناد ہونا چاہیے۔ اس دل کے اندر مومن کی محبت اور کافر کا بغض یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی کے اندر مومن سے ایسی دشمنی ہو جائے جس طرح کے کافر سے ہونا چاہیے تو اس کا اسلام باقی نہیں۔ اگر کافر سے ویسی محبت ہو جائے جیسا کہ مومن سے ہونا چاہیے تو پھر وہ بھی اسلام پر باقی نہیں۔ یہ جب دل کی کیفیتوں میں تبدیلی آئی تو کفار کا رعب ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔